1540 عیسوی میں جب قنوج کی لڑائی میں ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد وہاں سے فرار ہوا تو شیر شاہ سوری نے آگے بڑھ کر آگرہ اور دہلی پر قبضہ جما لیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی فوج کا ایک دستہ ہمایوں کے تعاقب کے لیے بھیج دیا۔ یہ دستہ سرہند سے آگے اس لیے نہیں بڑھا کیونکہ شیر شاہ سوری اور اس کے سپہ سالاروں کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ہمایوں اپنے بھائی مرزا کامران کے ساتھ مل کر ان پر واپس حملہ نہ کر دے۔ قنوج کی لڑائی کے بعد شیر شاہ سوری اگرچہ دہلی اور آگرہ پر قابض ہو چکا تھا، لیکن مغلوں کی حکومت جو لاہور سے کابل اور قندھار تک پھیلی ہوئی تھی ابھی بھی باقی تھی۔ اگر ہمایوں اور اس کے بھائیوں میں اتحاد ہوتا تو وہ کابل اور قندھار سے نئی فوج لا کر شیر شاہ سوری کو شکست دے سکتے تھے، لیکن ان بھائیوں میں اناد اور دشمنی کا یہ عالم تھا کہ کامران نے در پردہ شیر شاہ سوری سے خط و کتابت شروع کر دی۔ مرزا کامران نے شیر شاہ سوری کو لکھا کہ اگر پنجاب پر بدستور میرا قبضہ رہنے دیا جائے تو میں ہر خدمت کے لیے آمادہ ہوں۔ مرزا کامران کا جو قاصد یہ پیغام لے کر شیر شاہ سوری کے پاس گیا، اس سے شیر شاہ سوری نے مغلوں کی تمام اندرونی کمزوریاں معلوم کر لی تھیں۔ قاصد کی زبانی شیر شاہ سوری نے مرزا کامران کو تو تسلی دی، لیکن مرزا کامران اور اس کے بھائیوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے شیر شاہ سوری خود لشکر لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ مرزا کامران نے شیر شاہ سوری سے پنجاب کو بچانے کے لیے در پردہ کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے خود شیر شاہ سوری کو پنجاب پر حملے کی دعوت دی تھی، کیونکہ مرزا کامران یہ جانتا تھا کہ اگر پنجاب ہمایوں کے پاس رہ گیا تو ہمایوں یہاں سے آگرہ اور دہلی پر حملہ کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس بات پر بھی مورخین کا اختلاف ہے کہ شیر شاہ سوری کو مرزا کامران نے پنجاب پر حملے کی دعوت دی یا شیر شاہ سوری نے خود ہی پنجاب پر حملہ کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا کامران نے جب سنا کہ شیر شاہ سوری کی فوج لاہور کی طرف آ رہی ہے تو اس نے لڑے بغیر ہی پنجاب کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے پاس کافی تعداد میں فوج تھی۔ غرض یہ کہ ہمایوں، اس کے بھائی اور شاہی خاندان بغیر لڑے ہی لاہور سے روانہ ہو گیا۔ مرزا کامران کے اس رویے نے اس کے بھائی مرزا ہندال کو اس قدر متنفر کر دیا کہ وہ مرزا کامران کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا، لیکن ہمایوں نے اپنے والد بابر کی نصیحت کی لاج رکھتے ہوئے اسے یہ کام کرنے سے روک دیا۔ لاہور سے کوچ کرنے کے بعد جب ہمایوں ہزارہ پہنچا تو مرزا کامران نے وہاں ہمایوں سے کابل جانے کی اجازت چاہی۔ ہمایوں سمجھ گیا کہ مرزا کامران اس لیے پہلے سے کابل پہنچ جانا چاہتا ہے تاکہ ہمایوں کابل پر قبضہ نہ جما لے، لہذا ہمایوں نے اجازت دے دی اور مرزا کامران کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہمایوں نے ہزارہ سے کشمیر جانے کا ارادہ کیا، لیکن مرزا ہندال اسے اصرار کر کے سندھ کی طرف لے گیا۔ ہزارہ سے کوچ کر کے ہمایوں سب سے پہلے بھیرا پہنچا اور وہاں سے خوشاب آ گیا۔ اس کے بعد مرزا ہندال اور یادگار مرزا کے ہمراہ بکھر کی طرف کوچ کیا۔ وہاں پہنچ کر ہمایوں نے بکھر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن اس ناکام محاصرے کے بعد ہمایوں پاتر چلا گیا، جو دریائے سندھ سے 20 میل کے فاصلے پر تھا۔ پاتر میں ہی ہمایوں نے حمیدہ بیگم سے شادی کی تھی۔ حمیدہ بیگم وہی قابل فخر خاتون ہے جس کے بطن سے امر کوٹ میں اکبر جیسے بادشاہ نے جنم لیا۔ اس کے بعد ہمایوں نے یادگار مرزا کو بکھر کے محاصرے کے لیے چھوڑا اور خود اس نے ٹھٹھا کی جانب کوچ کیا۔ بکھر میں شاہ حسین نے یادگار مرزا کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ہمایوں کا مخالف بنا دیا، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ یادگار مرزا ہمایوں کو قتل کرنے تک کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یادگار مرزا نے شاہ حسین کے ساتھ مل کر ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام مال و دولت اور غلہ لوٹ لیا۔ ہمایوں کے لشکر میں غلے کی اس قدر کمی ہو گئی کہ اس کے سپاہی بھوک سے مرنے لگے۔ معنم بیگ اور تردی بیگ جیسے پرانے وفادار بھی ہمایوں کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ہمایوں نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو روکا۔
غرض یہ کہ سارا زمانہ ہمایوں کا مخالف ہو گیا تھا۔ ہمایوں کو انہی مصیبتوں کے دوران راجہ مالدیو کا خط ملا، جس میں ہمایوں کو راجہ مالدیو نے جودھپور آنے کی دعوت دی۔ لیکن جب ہمایوں جودھپور کے قریب پہنچا تو اسے پتا چلا کہ راجہ مالدیو اس لیے ہمایوں کو بلا رہا ہے تاکہ بادشاہ کا سر کاٹ کر شیر شاہ سوری کو بھیج سکے اور شیر شاہ سوری کی قربت حاصل کر سکے۔ جب ہمایوں کو اس سازش کے بارے میں علم ہوا تو اس نے بجائے جودھپور جانے کے امرکوٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمایوں جب امرکوٹ پہنچا تو وہاں کے راجا نے ہمایوں کا شاہانہ استقبال کیا اور اپنی فوج ہمایوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ امرکوٹ کے قیام کے دوران ہی خدا نے ہمایوں کو اکبر جیسا بیٹا عطا کیا جو بعد میں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ امرکوٹ میں ہمایوں کو زمانہ دراز کے بعد آرام و آسائش حاصل ہوئی تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امرکوٹ کا راجا ہمایوں کی خدمت میں ہماتن مصروف رہتا تھا۔ اس نے اپنا پیسہ اور آدمی ہمایوں کے لیے وقف کر دیے تھے۔ امرکوٹ کے راجا کی کوششوں سے ہی ہمایوں کے پاس 16,000 آدمیوں کا لشکر بھی جمع ہو گیا تھا۔ لیکن خواجہ غازی نے ایک روز امرکوٹ کے راجا سے کچھ ایسی بدتمیزی کی گفتگو کی جس سے یہ راجا ناراض ہو گیا اور اس نے ہمایوں کے ساتھ بھی تعلق توڑ لیا۔ راجا کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد دوسرے امراء بھی ہمایوں کا ساتھ چھوڑ گئے اور ہمایوں پھر سے بے یار و مددگار ہو گیا۔ اسی دوران ہمایوں کا پرانا دوست بیرم خان جو شیر شاہ سوری کی قید میں تھا کسی طرح سے بھاگ کر ہمایوں کے ساتھ آ کر مل گیا۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد ہمایوں یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے کسی حصے میں مغلوں کی حکومت دوبارہ قائم ہو جائے تاکہ وہ شیر شاہ سوری سے انتقام لے سکے، لیکن اس کے بھائیوں نے اور عزیزوں نے اسے کہیں بھی قدم جمانے کا موقع نہ دیا۔ وہ پنجاب کو مغلیہ حکومت کا مرکز بنانا چاہتا تھا، مگر مرزا کامران نے اس کے پاؤں پنجاب سے بھی اکھاڑ دیے۔ اس کے بعد ہمایوں سندھ میں حکومت کے قیام کی کوششوں میں لگا رہا، مگر یادگار مرزا نے شاہ سندھ کے ساتھ مل کر اسے وہاں بھی قدم جمانے کا موقع نہ دیا۔ ہندوستان میں ہر جگہ ناکام ہونے کے بعد آخرکار ہمایوں نے قندھار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ قندھار سے نئی فوج بھرتی کر کے وہ دوبارہ ہندوستان کو فتح کر سکے۔ لیکن ہمایوں کو یہ جان کر بڑی مایوسی ہوئی کہ اس کا بھائی مرزا کامران جو کابل اور قندھار کا بادشاہ بنا ہوا ہے، اس نے ہمایوں کی گرفتاری اور قتل کی تجاویز پہلے سے ہی تیار کر رکھی ہے۔ لہذا ہمایوں نے یہ طے کیا کہ وہ عراق سے ہوتا ہوا حجاز مقدس چلا جائے گا۔ لیکن اسی دوران شاہ ایران طہماسپ نے ہمایوں کو ایران آنے کی دعوت دی اور اس کی ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ لہذا ہمایوں نے ایران جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب بلوچوں کے علاقے سے گزرا تو بلوچوں نے ہمایوں کی بے حد عزت اور خاطرداری کی۔ اس کے بعد جب ہمایوں ایران پہنچا تو وہاں بھی شاہ ایران نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمایوں کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ اس کے باپ کی وسیع حکومت کا ایک حصہ تو شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلا گیا ہے اور اس کے بعد کابل، غزنی، قندھار، بدخشاں جیسے دوسرے علاقے جو باقی رہ گئے تھے وہ ان بھائیوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں جو اس کی جان کے دشمن ہیں۔ غرض یہ کہ ہمایوں ہندوستان چھوڑ کر شاہ ایران کے پاس چلا گیا۔ دوسری طرف جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو قنوج کی لڑائی میں شکست دی تھی تو اس کے بعد اس نے آگرہ اور دہلی پر قبضہ جما لیا تھا۔ آگرہ اور دہلی پر قبضہ جمانے کے بعد شیر شاہ سوری نے گوالیار اور اجین کو بھی فتح کر لیا اور اجین میں ہی شیر شاہ سوری کے سامنے بیرم خان کو پیش کیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے بیرم خان کی بڑی عزت کی اور اسے محمد قاسم خان سابق حاکم گوالیار کے خیمے میں بھجوا دیا۔ لیکن جب شیر شاہ سوری گوالیار اور اجین کو فتح کرنے کے بعد واپس دہلی گیا تو بیرم خان اور محمد قاسم دونوں گجرات کی طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد جب شیر شاہ سوری نے دہلی سے لاہور کی طرف پیش قدمی کی تو اسے راستے میں معلوم ہوا کہ ہمایوں اور اس کے بھائی لاہور کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اس لیے شیر شاہ سوری نے آگے بڑھ کر لاہور پر قبضہ جما لیا،
مگر یہاں قیام کرنے کے بجائے شیر شاہ سوری ہمایوں کے تعاقب میں خوشاب کی طرف گیا۔ خوشاب پہنچنے کے بعد جب شیر شاہ سوری کو یہ معلوم ہوا کہ ہمایوں ملتان کی طرف بھاگ گیا ہے تو اس نے اپنے لشکر کو ہمایوں کے تعاقب کے لیے روانہ کر دیا اور دوبارہ ان کو ہدایت کی کہ ہمایوں سے لڑنا نہیں بلکہ اسے یہاں سے باہر نکالنا ہے۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری دہلی اور آگرہ سے ہوتا ہوا بنگال کی طرف چلا گیا۔ بنگال کے انتظام کو مستحکم کرنے کے بعد قاضی فضیلت کو بنگال کا حاکم مقرر کیا اور دوبارہ آگرہ واپس آ گیا۔ جب شیر شاہ سوری کو بنگال، بہار، جونپور، آگرہ اور دہلی وغیرہ کی طرف سے پورا اطمینان حاصل ہو گیا تو اس نے پنجاب کے ان علاقوں کی جانب توجہ دی جہاں وہ ابھی تک نہیں جا سکا تھا۔ چنانچہ اس نے رفتہ رفتہ پنجاب کے بیشتر علاقوں پر تسلط جمانا شروع کر دیا۔ مورخین کے بیان کے مطابق شیر شاہ سوری نے کابل اور ہندوستان کی سرحد پر ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا جس کا نام اس نے قلعہ روہتاس رکھا تھا۔ یہ قلعہ دریائے جہلم کے کنارے ایک خاص مقام پر بنایا گیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیر شاہ سوری کی حکومت پشاور تک پھیل چکی تھی۔ لاہور، پھیرا، خوشاب، ملتان، گجرات اور سیالکوٹ کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد شیر شاہ سوری دوبارہ آگرہ واپس آ گیا۔ 1534 عیسوی میں شیر شاہ سوری مالوا کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ مالوا میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ملو خان تھا جس کے قبضے میں شادم آباد یعنی قلعہ مانڈو، اجین، سارنگپور اور قلعہ رنتھم بور تھے۔ ملو خان نے لڑے بغیر اطاعت قبول کر لی اور موقع پا کر فرار ہو گیا۔ سواس اور ہنڈیا میں سکندر خان حکمرانی کر رہا تھا، اس نے بھی شیر شاہ سوری کی اطاعت قبول کر لی۔ مالوا کا تیسرا حکمران راجہ پرتاب تھا، یہ ابھی خردسال تھا اور پورن مل اس کا نائب تھا۔ چندیری، رائے سین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ پورن مل ایک نہایت ہی تنگ نظر اور ظالم حکمران تھا، اس سے ہندو اور مسلم رعایا دونوں ہی نالاں تھے۔ خصوصیت کے ساتھ اس نے معزز گھرانوں کے مسلمانوں پر بڑے مظالم کیے تھے۔ اس نے ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان کی بہو بیٹیوں کو سرے بازار نچوایا تھا۔ شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال خان کو حکم دیا کہ وہ لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے لیے جائے۔ اس کے بعد خود بھی شیر شاہ سوری اس کی سرکوبی کے لیے رائے سین پہنچا اور رائے سین کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ پورن مل نے شیر شاہ سوری کو 600 ہاتھی نظر میں بھیجے مگر شیر شاہ سوری نے بدستور محاصرہ قائم رکھا۔ آخر کار راجہ پورن مل نے قلعہ شیر شاہ سوری کے حوالے کر دیا اور خود قلعے سے باہر نکل گیا۔ لیکن چندیری کے معزز خاندان کی عورتوں نے جب شیر شاہ سوری سے فریاد کی کہ تو ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیتا ہے جس نے شریف خاندانوں کی عورتوں کو بے آبرو کیا ہے، تو شیر شاہ سوری نے پورن مل پر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ پورن مل اور اس کے آدمی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ پورن مل مارا گیا اور اس طرح چندیری اور رائے سین پر بھی شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا۔ مالوا کی تسخیر سے فارغ ہونے کے بعد شیر شاہ سوری مارواڑ کی جانب متوجہ ہوا۔ مارواڑ کا راجہ مالدیو اصلی راجہ کو قتل کرنے کے بعد ناگور اور اجمیر پر قابض ہو چکا تھا۔ شیر شاہ سوری نے مارواڑ پر حملہ کیا اور سمیل کی جنگ میں راجپوتوں کو شکست دے کر ناگور، اجمیر، جودھپور اور مارواڑ کے دوسرے اضلاع پر قبضہ جما لیا۔ مارواڑ کو فتح کرنے کے بعد شیر شاہ سوری نے سارا مارواڑ خواص خان کے تصرف میں دے دیا۔ مارواڑ کی فتح کے بعد شیر شاہ سوری قلعہ چتوڑ کی جانب متوجہ ہوا۔ جب شیر شاہ سوری کا لشکر قلعہ چتوڑ سے 12 کوس کے فاصلے پر پہنچا تو رانا چتوڑ نے شیر شاہ سوری کے پاس قلعے کی کنجیاں بھجوا دیں۔ شیر شاہ سوری نے قلعہ چتوڑ کے انتظام کے لیے خواص خان کے بھائی میاں احمد سروانی اور حسین خان کو چھوڑا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری کچھواڑا کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے قلعہ کالنجر کا محاصرہ کر لیا۔ کالنجر کے راجہ کیرت سنگھ سے شیر شاہ سوری کو اس لیے عداوت تھی کہ اس نے شیر شاہ سوری کے باغی بیر سنگھ دیو بندیلا کو پناہ دے رکھی تھی
اور شیر شاہ سوری کے مطالبے کے باوجود بھی اسے واپس نہیں کر رہا تھا۔ شیر شاہ سوری نے کالنجر کے گرد اتنے اونچے اونچے مورچے بنائے کہ قلعے کے آدمی ان سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ 1545 عیسوی کو شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ قلعے کی دیوار میں آتشی گولے مارے جائیں، لہذا شیر شاہ سوری کی فوج نے قلعے پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ اتفاق سے ایک جلتا ہوا گولہ قلعے کی دیوار سے ٹکرا کر الٹا وہاں آ گرا جہاں دوسرے آتشی گولے رکھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بارود کے گودام میں بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں شیر شاہ سوری کے لشکر کے بہت سارے آدمی جل گئے اور شیر شاہ سوری بھی بری طرح جھلس گئے۔ شیر شاہ سوری کو ان کے خیمے میں لایا گیا، لیکن وہ اس حالت میں بھی برابر قلعے کی فتح کے لیے بلا بلا کر اپنے افسروں کو ہدایتیں کرتے رہے۔ آخر کار شام تک قلعہ فتح ہو گیا اور راجا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس فتح کی خبر جب شیر شاہ سوری کو سنائی گئی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ شیر شاہ سوری اس دھماکے میں بری طرح جھلس چکے تھے، ان کے زخموں کی تکلیف برابر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ طبیبوں نے ہر چند علاج کی کوشش کی مگر کوئی علاج بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا، اور وہ زخموں کی اس تکلیف سے 10 ربیع الاول 952 ہجری بمطابق مئی 1545 عیسوی کو وفات پا گئے۔ شیر شاہ سوری کو ان کی وصیت کے مطابق ان کی پرانی جاگیر سہسرام میں دفن کر دیا گیا۔ ان کا مقبرہ ایک تالاب کے اندر بنا ہوا ہے، جسے عجیب و غریب عمارت شمار کیا جاتا ہے۔